وہ یہ کہ کیا تاریخ میں لوگ اگر کسی چیز کو یاد کر لیں تو کیا وہ متن اغلاط سے غلطیوں سے پاک ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، تاریخ جو لکھی جاتی ہے، مورخ کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا سوائے لوگوں کی یادداشتوں کے۔ وہ ان کی یادداشتوں کو ہی سنتا ہے، پرکھتا ہے، ویریفائی کرتا ہے اور پھر اس کو ایک ترتیب سے لکھ دیتا ہے۔ مورخ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس ایسی بہت ساری کتابیں ہیں۔ یونانی شاعر ہومر، اس کی ایلیاد اور اڈیسی کلاسیکل ہیں، وہ بھی آج موجود ہیں۔ بھگوت گیتا آج موجود ہے، اپنشد موجود ہیں، پراناز موجود ہے، تورات موجود ہے۔ یہ تمام کے تمام اورلی ٹرانسمیٹڈ کتابیں ہیں۔ قراتوں کی جو تقسیم ہوئی ہے یا ان کو سولیڈیفائی کیا ہے وہ ابن مجاہد نے کیا ہے عباسی خلفاء کی حکومتی طاقت کے ساتھ 10ویں صدی میں، اور انہوں نے بھی صرف 7 قرات جمع کی۔ غالب امکان یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہی حدیث رہی ہوگی کہ انہوں نے 7 قراتوں کو لیا، جبکہ ان کے زمانے میں تقریباً 20 قراتوں کے سسٹمز موجود تھے جس میں 80 طرح کی روایات موجود تھیں۔ انہوں نے اس میں سے 7 کا انتخاب کیا۔ آگے چل کے ان میں 3 اور ایڈ ہو گئیں اور پھر مزید آگے چل کے ان میں 4 اور ایڈ ہو گئیں، تو آج جو ہم کینونیکل قرات ہیں وہ 14 ہیں۔ سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ تو آج بات کرتے ہیں اس دعوے کی کہ کیا قرآن مجید واقعی زبانی روایت سے منتقل ہوا اور کیا یہ زبانی روایت قرآن مجید کے محفوظ ہونے کی ضمانت ہے۔ یہ دعویٰ بہت زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس نہ اوریجنل قرآن مجید موجود ہے، نہ ہمارے پاس حضرت حفصہ کا قرآن موجود ہے جو حضرت ابوبکر نے کمپائل کروایا تھا، نہ ہمارے پاس حضرت عثمان کے وہ 7، 9 یا 11 قرآن مجید موجود ہیں جو انہوں نے قرات کے اختلافات کی وجہ سے مرتب کروائے تھے۔ ان قرآن مجید کی نقول بتائی جاتی ہیں کہ وہ موجود ہیں، لیکن ان میں بھی آپس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ تو پھر راستہ یہ نکالا گیا کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ نہیں، قرآن مجید اصل میں سینہ بسینہ منتقل ہوا اور وہ زبانی روایت سے یہاں تک پہنچا ہے۔ اس کا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آج بھی جو حفاظ ہیں ان کی میموری پہ قرآن مجید کی سرٹیفیکیشن کی جاتی ہے کہ آیا یہ قرآن درست ہے یا نہیں۔ یہ نہیں بتاتے کہ ایسا کبھی پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ ہوا ہے بہت عرصے کے بعد 1924 میں جب قرآن مجید کو لکھا ہے۔ الازہر کے علماء نے 17 سال کی محنت کے بعد عاصم ان حفص یعنی حفص کی قرات کے اوپر قرآن مجید مرتب کیا ہے، اس کے بعد یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی قرآن چھپے آٹومن امپائر میں اور ایک حافظ اس کی جا کی تصدیق کرے اور اس پہ مہر لگائے، یہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ خیر، تو مسئلہ کیا ہے؟ یعنی کہ ایک طرف اسلامی دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت ہوئی ہے زبانی ترسیل کے طریقے پہ۔ پہلی بات تو یہ بات کریں گے کہ زبانی روایت ہوتی کیا ہے، انسانی ذہن کے حافظے کی حدود کیا ہیں، حدیث اور قرآن جو ہم مانتے ہیں ان کے درمیان کوئی فرق ہے، ان کی ترسیل میں کوئی فرق نہیں، اور سب سے آخر میں یہ بات کریں گے کہ کیا واقعی قرآن مجید کو ہم مان سکتے ہیں کہ وہ زبانی طور پہ ہم تک پہنچا ہے۔ تھوڑی سی شاید ٹیکنیکل گفتگو ہو جائے جس کے لیے معذرت، کوشش کیجیے گا کہ آپ پوری گفتگو سنیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ قرآن مجید دیکھیے اپنی اسکرینز پہ، یہ خط مائل میں لکھا ہوا قرآن ہے اور اس میں نے 3 دائرے لگائے ہیں۔ یہاں پہ قل لکھا ہوا ہے، یہ اسکیلٹن رسم اس کو کہا جاتا ہے، جس میں صرف رسم یعنی کہ لفظ لکھا جاتا ہے، نقطے وغیرہ نہیں لگائے جاتے، اعراب نہیں لگائے جاتے، کوئی حرکات نہیں لگائی جاتی۔ اس میں جو پہلے 2 دائرے ہیں وہ قل ہی ہے، لیکن جو تیسرا والا ہے وہ ہے قالا، لیکن اس کو ایسے ہی لکھا جاتا تھا۔ یہ الف جو ہے بہت بعد میں جا کے ایڈ ہوا ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی زبان پہ کچھ اور ویڈیوز بنائی تھی اس میں نے کافی تفصیل سے اس کا ذکر کیا تھا۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ مقدس متن اور انسانی میموری، ان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ تو ہمیں بتایا ہی جاتا ہے کہ قرآن مجید ابتدا میں لکھا نہیں گیا، صحابہ کرام جو تھے وہ سن کے یاد کر لیتے تھے، سینہ بسینہ اس کی حفاظت ہوتی تھی اور اس کے بعد ہم تک پہنچایا گیا۔ سوال وہی آ جاتا ہے کیا انسانی حافظہ اتنا قابل اعتماد ہے؟ کیا ہمارے پاس تاریخ میں کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ جس میں زبانی روایت سے کوئی کتاب مکمل صحت کے ساتھ مرتب کی گئی ہو؟ یہ سوال ایمان کا نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں انسانوں کو لے کر تو فوراً ہی وہ دعویٰ آ جاتا ہے تجربے اور ایکسپیریمنٹ کی حدود کے اندر، یعنی کہ کیا ہمارا تجربہ اس دعوے کی توثیق کرتا ہے؟ یہاں ہم سے مراد پوری انسانیت ہے، صرف مسلمان نہیں، یا پھر ہم کوئی ایسا تجربات کر سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے، کوئی ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں کہ اس دعوے کو پرکھنے کے لیے۔ تو جیسے ہی کوئی بھی بات انسان کے لیے کی جائے گی وہ فوراً ہی ان 2 پیرامیٹرز پہ پوری اترنی ضروری ہے اس سے پہلے کہ اس کو سچ مانا جائے۔ مسلمانوں کو ایک بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو زبانی روایت کے ذریعے لفظ بہ لفظ محفوظ رہی۔ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں حفاظ سینہ بسینہ نسل در نسل اس کو منتقل کرتے رہے بغیر کسی تبدیلی کے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک مذہبی دعویٰ بن جاتا ہے، یہ حقیقی دعویٰ نہیں۔ ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے یا نہیں۔ اس کے لیے کچھ دعوے کیے جاتے ہیں۔ پہلی دعوے تو یہ کیے جاتے ہیں کہ عربوں کی یادداشت بہت ہی مافوق الفطرت ٹائپ کی تھی، شعراء کے
ہزاروں اشعار یاد تھے لوگوں کو، وہ اشعار جو ہیں وہ پڑھے جاتے تھے، نمازوں میں مسلسل قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی تو لوگوں کی میموری ریفریش ہوتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبات دیتے تھے جمعہ کے، ان میں بھی قرآن ہی ہوتا تھا تو لوگ وہ بھی یاد کرتے رہتے تھے۔ تو ان سب باتوں کے بعد جو اصل بات جو کہی نہیں جاتی لیکن وہ بٹوین دا لائنز ہوتی ہے، وہ یہ کہ کیا تاریخ میں لوگ اگر کسی چیز کو یاد کر لیں تو کیا وہ متن اغلاط سے، غلطیوں سے پاک ہو جاتا ہے؟ کیا وہ ویسے ہی محفوظ رہتا ہے جیسا کہ وہ اپنی تخلیق کے وقت تھا؟ یہ وہ دعویٰ ہے جو ان ساری باتوں کے ساتھ پھر کہنا چاہیے کہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یادداشت اچھی تھی، ہزاروں شعر یاد تھے وغیرہ وغیرہ۔ جب اسلامی تاریخ میں یہ دعویٰ آئے گا تو ایک محقق یہ سوال پوچھے گا کہ اس کی امپیریکل ایویڈنس کیا ہے، اس کی آبجیکٹو ایویڈنس کیا ہے، اس کا کوئی ایکسپیریمنٹل پروف ہے، آرکیولوجیکل پروف ہے، انسانی تجربے کا پروف ہے، ان تین چیزوں میں کیا وہ پورا اترتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ محقق کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مذہبی نہیں ہو سکتا، اس کو امپارشل ہونا ہوتا ہے۔ زبانی روایت میں تین مسائل ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے میموری ڈسٹورشن۔ دیکھیے جو انسانی یادداشت ہوتی ہے وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح نہیں ہوتی کہ جو بھی آپ نے یاد کیا اس کو بین ہی دہرا دی جائے۔ یہ ہمارا احساس ہوتا ہے لیکن اصل میں دماغ دوبارہ سے میموری کو ریکنسٹرکٹ کرتا ہے۔ میں اس کو آگے جا کے تھوڑا مزید کھولوں گا۔ اگلی بات ہے سوشل پریشر اینڈ کنفارمٹی، یعنی یہ کہ اگر کوئی روایت کسی معاشرے میں زندہ ہے تو وہ ایک اجتماعی شعور، اجتماعی ذہن اور اجتماعی یادداشت کے تابع ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنی یادداشت کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے معاشرے میں دوسرے لوگوں کی یادداشت سے۔ اس کا بڑا آسانی سے تجربہ کر سکتے ہیں دادی نانی کے قصوں کا اپنے گھروں میں دیکھ کے، کہ ہمیشہ آپ کے جو بڑے ہیں وہ کنفارم ہوں گے ایک طرف کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا، اس میں بہت زیادہ اختلافات آپ کو نہیں ملیں گے، اور یہی بات آپ کو ملے گی عمومی تاریخ کے بارے میں۔ اگر آپ سیاست کا شوق رکھتے ہیں، جیسے میں حیدرآباد اور کراچی میں رہا ہوں تو وہاں ایم کا بہت زیادہ تھا، تو اس کا نیریٹو مور اور لیس ایک ہی تھا۔ سب کی یادداشت جلسوں کی، تقریروں کی، باتوں کی، ریاکشن کی، وہ کم و بیش ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ تو یہ سوشل پریشر اور کنفارمٹی ہوتی ہے اور یہ یادداشت میں بہت زیادہ پایا گیا ہے۔ اسی لیے منڈیلا ایفیکٹ آتا ہے، اسی لیے جو ہے وہ اور تجربات ہوتے ہیں جو سب لوگ جس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی ایسا ہوا ہے لیکن ایسا وہ حقیقت میں ہوتا نہیں ہے۔ منڈیلا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے میں نے ایک اور ویڈیو میں تفصیل سے بتایا ہے، تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ نارملائزیشن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز معاشرے میں سنیں یا سن کے یاد کریں، یا آپ کو کوئی بات سنی ہوئی ہے اور آپ کو وہ اب دہرانی ہے تو آپ اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ مشکل الفاظ کو جو ہے آپ آسان الفاظ سے بدل دیتے ہیں، لفظوں کی ترتیب کو بدل دیتے ہیں، جملوں کی ترتیب کو بدل دیتے ہیں، اور یہ ہر روایت میں ہوتا ہے، ہر زبانی روایت میں ہوتا ہے، خاندان کی روایت میں ہوتا ہے، آپ دوستوں میں ہو تو دوستوں کے واقعات ہیں ان میں ہوتا ہے، یہ ہر چیز میں ہوتا ہے، اور یہ عام طور پہ انکانشیس ہوتا ہے۔ اگر آپ بات کریں کوئی آپ کو یاد دلائے کہ نہیں یار اس نے اصل میں جملہ اس طرح کہا تھا، تو آپ اس کو فوراً ہی نہیں کر سکتے ریجیکٹ، یا اس کو مان نہیں سکتے، آپ کو ٹائم لگے گا، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ جو بھی تبدیلی آپ کی یادداشت میں انکانشیسلی ہوتی ہے وہ اس کو آپ کا شعور اس کو ڈینائی یا اس کو ریفیوٹ یا انکار نہیں کر سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یادداشت کام کیسے کرتی ہے۔ یہ آپ اسکرین پہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی سادہ ڈائیگرام ہے، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ پہلی بات ہے الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے انکوڈنگ۔ یہ کوئی نئی میموری ہے، یعنی کہ کوئی نئی واقعہ ہوا، تجربہ ہوا اور دماغ نے اس کو محفوظ کیا، چند نیورونز کے پاتھ ویز بنے، ان کو ہم میموری پاتھ ویز کہتے ہیں، اور اس میں مخصوص آرڈر بن گیا نیورو ٹرانسمیٹرز کا، اور وہ یادداشت اس میں محفوظ ہو گئی۔ پھر وہ کنسولیڈیٹ ہوتی ہے، خاص طور پہ جب ہم سو جاتے ہیں تو یہ یادداشت کنسولیڈیٹ ہوتی ہے، پھر یہ اسٹورڈ میموریز اسٹیبل بن جاتی ہیں، اس کا ایک ورژن جو ہے آپ کے ذہن میں اسٹیبل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ بات آپ کو دوبارہ یاد آتی ہے تو وہ ری ایکٹیویشن ہوتی ہے اور دماغ اس میموری کو دوبارہ سے کریٹ کرتا ہے۔ یہ انسٹیبل ہوتی ہیں اور اس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ماڈیفیکیشن کا ایرا، جس میں آپ کسی کتاب میں اگر آپ نے پڑھا ہے، وہ کسی انسان سے سنا ہے یا مختلف انسانوں سے سنا ہے، آپ کے تجربے سے آپ کی جو وہ میموری ہے وہ ریکنسولیڈیٹ ہوتی ہے۔ وہ ریکنسولیڈیٹ ہو کے اس میں کچھ نئی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، نئے الفاظ ایڈ ہوتے ہیں، نئے سیکوینس ایڈ ہوتے ہیں، اور پھر وہ میموریز دوبارہ سے اپڈیٹ ہو کے اسٹور ہو جاتی ہیں۔ اب یہ یاد نہیں رکھ سکتے کہ فلاں واقعہ پہلے مجھے ایسا یاد تھا، اس کے بعد جو ہے میں نے اور انٹریکشن ہوا، میں اور لوگوں سے ملا، تو اب اس واقعے میں یہ نئی تفصیلات ایڈ ہو گئی ہیں، پرانی تفصیلات حذف ہو گئی ہیں۔ آپ یہ نہیں بتا سکتے، آپ دماغ ان چیزوں کو مٹا دیتا ہے، آپ کبھی بھی یاد نہیں رکھ سکتے۔ تو اسی طرح ایک میموری پہلے پیدا ہوتی ہے، وہ اسٹور ہو جاتی ہے، کنسولیڈیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو دوبارہ جب اس میموری وہ باہر آتی ہے تو وہ ریکنسٹرکشن ہوتی ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس تبدیلی کے بعد اس میں کچھ کنسولیڈیشن ہوتی ہے کہ آپ نے کسی اور سے سنا، وہ بات آپ کو دوبارہ یاد آئی، آپ نے اس میں کچھ چیزیں جمع کی، کچھ چیزیں نکالی جو انکانشیس ہوتا ہے، اور پھر وہ میموری ایک نئے فارم میں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہر یادداشت بالکل ایسی ہی ہوتی ہے۔ ہم تجربات میں یہ سامنے آیا ہے کہ انسان 50 لفظ بھی اسی سیکوینس میں یاد کر کے دہرا نہیں سکتا، یعنی 50 لفظ بھی اگر میں آپ کو ایک جملہ کہوں جس میں 50 یا 25 یا 50 لفظ ہوں، آپ اس کو بین ہی اسی ترتیب کے ساتھ دہرا نہیں سکتے، آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑے گی۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ یہ تجربات جب ہوئے ہیں تو اس میں صرف
صرف اورل ٹرانسمیشن ہے، یعنی یہ نہیں دیا کہ آپ کو کتاب دے دیا آپ اس کا رٹا لگا لیں، وہ تو آپ کر لیں گے، صرف سن کے ہم 50 الفاظ بھی اسی سیکوینس میں انہی حرکات کے ساتھ انہی جملوں کی تفہیم کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ہم نہیں یاد کر سکتے۔ یہ ایکسپیریمنٹلی پروف ہو چکی ہے۔ کریٹنگ دا قرآن پہ جب میں اپنی ویڈیوز بناؤں گا تو اس میں مزید ریسرچز پہ مزید تفصیل سے بات کروں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اورل کلچرز کیا ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا صرف اکیلا اورل کلچر نہیں ہے، جتنی بھی تاریخ ہم تک پہنچی ہے وہ تمام اورل کلچر ہی تھی۔ دیکھیے تاریخ جو لکھی جاتی ہے، مورخ کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا سوائے لوگوں کی یادداشتوں کے۔ وہ ان کی یادداشتوں کو ہی سنتا ہے، پرکھتا ہے، ویریفائی کرتا ہے اور پھر اس کو ایک ترتیب سے لکھ دیتا ہے۔ مورخ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس ایسی بہت ساری کتابیں ہیں۔ یونانی شاعر ہومر، اس کی ایلیاد اور اڈیسی کلاسیکل ہیں، وہ بھی آج موجود ہیں۔ بھگوت گیتا آج موجود ہے، اپنشد موجود ہیں، پراناز موجود ہے، تورات موجود ہے۔ یہ تمام کی تمام اورلی ٹرانسمیٹڈ کتابیں ہیں۔ اہورا مزدا کی جو اوستا ہے زوراٹرینزم کی، وہ بھی ایسی ہے۔ یہ تمام پرانے متون جو ہیں وہ زبانی طور پہ ہی پہنچے ہیں۔ یہ عربوں کا یا مسلمانوں کی اس میں کوئی خاصیت نہیں تھی۔ لیکن جو خاص بات یہ ہے کہ ان سب کتابوں کو اس لٹریچر کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک بات معلوم ہو جاتی ہے کہ زبانی روایتوں میں ایک کور اسٹرکچر تو برقرار رہتا ہے۔ پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ تو برقرار رہتا ہے بہت حد تک، لیکن اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ میں۔ مثلا ایک تاریخ میں لکھا ہوگا کہ دو شخصوں میں لڑائی ہوئی، اس پر ان کا سپہ سالار جو ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھا مشرقی سمت میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ واقعہ تو رہے گا کہ دو میں لڑائی ہوئی، سپہ سالار وہاں موجود تھا، لیکن ہو سکتا ہے سپہ سالار گھوڑے کے بجائے زمین پہ آ جائے، وہ مغرب میں دیکھ رہا ہو، وہ آسمان کو دیکھ رہا ہو، وہ تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا ہو۔ مطلب بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن کور واقعے کا وہ موجود رہتا ہے، اور یہ تاریخ کی ہر روایت میں موجود رہتا ہے۔ اس میں کوئی الگ بات نہیں ہے مسلمانوں کی۔ تو جب سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نے اپنا کلام انسانوں کے لیے بھیجا اور انسان سارے برابر ہیں اور ایک جیسے ہیں، تو پھر جب ہمارے پاس ہومر، ایلیاد، افلاطون، ارسطو، ان کی جو باتیں پہنچی ہیں، اپنشد پہنچی ہے، تورات پہنچی ہے، ان میں جب تبدیلیاں ہو گئیں یادداشت کے ساتھ، تو قرآن مجید میں کیسے نہیں ہوئی؟ قرآن مجید یہ خاص کیوں ہے؟ اور یہ خاصیت ہوتی ہے اسپیشل پلیڈنگ، آپ کہیں کہ نہیں عربوں کی یادداشت بہتر تھی، یہ غلط بات۔ انسان یادداشت پر ہی چلتے تھے۔ سقراط کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت پریشان تھا کہ آپ لکھنا شروع کر دیا، اس نے کہا کہ ہم تو سب بھول جائیں گے، تو پہلے انسان یاد ہی رکھتا تھا۔ یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ہی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو ان کی باقی چیزیں مٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے لوگ تمام حساب کتاب دماغ میں کرتے تھے، کیلکولیٹر آنے سے پہلے ہزاروں کروڑوں کا کاروبار ہوتا تھا، تو کیا وہ کیلکولیٹر سے ہوتا تھا؟ سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا انڈیا کو، تجارت ہوتی تھی لاکھوں اربوں کی۔ اگر حسین احمد مدنی کی آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ 2 ارب ڈالر کی جو ہے وہ انگریزوں نے لوٹا ہے ہمیں۔ ایک اور کتاب انارکی بھی آئی ہے کچھ عرصے پہلے، ولیم ڈیرم پائل کی، وہ بھی ایسے نمبرز دیتے ہیں۔ تو یہ سب حساب کتاب دماغوں میں ہوتا تھا، بعد میں لکھا جاتا تھا اسے، کیلکولیٹر تو تھے نہیں۔ لیکن اب کیلکولیٹرز کے آنے کے بعد ہم دماغ میں ویسی چیز نہیں کر سکتے۔ انسان پہلے کافی تیز بھاگ سکتا تھا کیونکہ اس کو مقابلہ کرنا تھا جانوروں سے، اب اس کی بھاگنے کی وہ رفتار نہیں ہے، حالانکہ مسلز وہی ہیں، ٹانگیں وہی ہیں، لیگمنٹس وہی ہیں، لیکن اب وہ نہیں بھاگ سکتا۔ کئی سال کی ٹریننگ کے بعد وہ کچھ قریب پہنچ سکتا ہے۔ جو میراتھن رنرز ہیں، ان کو اگر کوئی اسٹون ایج کا انسان آ جائے، آج سے 1000 سال پہلے کا انسان آ جائے، تو ان میراتھن رنرز کو وہ بغیر کسی پریکٹس کے ہرا دے گا، کیونکہ اس کی روز کا تجربہ تھا۔ تو یہ کہنا کہ نہیں آج کی یادداشت کا مقابلہ کریں عربوں کی یادداشت کا، یہ بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ جو بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کی وجہ سے انسان اپنی صلاحیت کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور کھو دیتا ہے۔ جب لکھنا آیا تو میموری کم ہونی شروع ہوگی، تو عربوں کی میموری کوئی خاص نہیں تھی، اور اس کے بھی بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ اگر ان کی میموری اتنی واقعی خاص ہوتی تو ہمارے پاس ہزاروں قراتوں کے اختلافات موجود نہ ہوتے۔ ان کی موجودگی ہی یہ بتاتی ہے کہ یادداشت جو ہے وہ ان کی عام انسانوں جیسی ہی تھی۔ اب ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی ترسیل کے بارے میں جو روایتی بیانیہ ہے۔ وہ روایتی بیانیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وحی نازل ہوتی تھی، آپ کاتبین کو بلاتے تھے اور وہ لکھ لیتے تھے پتوں پہ، چھال پہ، شانے کی ہڈی پہ، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں تنقید میں نہیں کروں گا، میں صرف واقعات کا تسلسل بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد قرآن مجید اس طرح متفرق لکھا ہوا موجود تھا۔ پھر جنگ یمامہ ہوتی ہے جس میں جو ہے بتایا جاتا ہے کئی حفاظ شہید ہوئے، تو حضرت ابو بکر کو حضرت عمر مشورہ دیتے ہیں کہ قرآن کو جمع کر لیا جائے۔ زید بن ثابت کا تقرر ہوتا ہے اور وہ ہر آیت پر 2 گواہ طلب کرتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ قرآن مجید لکھا جاتا ہے، اور وہ قرآن مجید پھر حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت عمر کا دور آتا ہے، وہ قرآن وہیں رہتا ہے، ہمیں تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ پھر حضرت عثمان کی خلافت آتی ہے۔ ان کی خلافت کے شروع میں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، آذربائیجان میں وہ جہاد میں مصروف تھے، کہ آپ امیر المومنین آپ توجہ کیجئے، مسلمان جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، قرآن مجید کو لے کے اختلاف اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ دوبارہ حضرت عثمان جو ہیں دوبارہ حضرت زید بن ثابت کو اپوائنٹ کرتے
کرتے ہیں وہ دوبارہ سے پورا قرآن جمع کرتے ہیں. حضرت حفصہ سے قرآن لے کے اس کو کاپی نہیں کرتے بلکہ پورا قرآن جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی 6 کچھ جگہ پہ 6 لیکن عام طور پہ 7 9 یا 11 کاپیز میں اس قرآن مجید کو لکھ کر مختلف حصوں میں بھیج دیا جاتا ہے. یہ ہے ہمارا کلاسیکل بیانیہ. لیکن اس میں پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ اگر قرآن مجید زبانی طور پہ محفوظ تھا تو پھر اختلافات پیدا کیسے ہو گئے. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نہیں وہ اصل میں اجمی تھے تو عربی میں پڑھ رہے تھے اس لیے. ارے بھائی وہ عربی میں پڑھ رہے تھے لیکن وہ صحابہ ہی ان کو سکھا رہے تھے. تو اتنے اختلاف کیسے پیدا ہو گئے کہ تلواریں نکل آئیں اور نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑھنے سے منع کر دیا. کوئی نہ کوئی بڑا اختلاف ہی ہوگا نا. جبھی تو ایک صحابی رسول آذربائیجان سے جو ہے وہ مدینے آئیں گے, حضرت عثمان کو بتائیں گے, حضرت عثمان فوراً ہی اس پہ اتنا بڑا ایکشن لیں گے کہ صحابہ کی کمیٹی بنا دیں گے, دوبارہ جمع ہوگا. پوری روایت جو میں نے آپ کو بتائی ابھی, تو یقیناً بڑے اختلافات ہوں گے. تو قرآن مجید میں اختلافات جو تھے پڑھنے کے وہ پہلے ہی آنے شروع ہو گئے تھے. یہاں پہ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اس حدیث کی طرف جو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پاز کر کے پڑھ لیجیے گا, ریفرنس بھی اس میں موجود ہے. میں صرف ہائی لائٹڈ پورشن پڑھتا ہوں کہ نبی کریم نے اسے سن کر بھی فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے. یہ قرآن 7 حروفوں پر نازل ہوا ہے, بس تمہیں جس طرح آسان ہو ویسا ہی پڑھو. اب یہ ہمارے ہاں ایک ایکسیپٹڈ سیناریو ہے. آج تک کسی کو یہ نہیں معلوم کہ حرف کا مطلب کیا ہوتا ہے. امام سیوطی جو ہیں وہ الاتقان میں اس کے 20 سے زیادہ مطلب بیان کرتے ہیں. قرات بھی حرف کا ہی ایک پرسیپشن ہے یا اس کو ایک سمجھنے کا ذریعہ ہے, لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں قرات الگ ہے, حروف الگ ہیں. حروف کیا ہوتے ہیں؟ نو ون نوز. اس روایت سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ یہ روایت تقریباً 7 مختلف طریقوں پہ آئی ہے. ایک جگہ پہ 3 حرف بھی آئے ہیں اور باقیہ میں 7 حرف آئے ہیں. 7 جو ہے وہ جتنے بھی سیمیٹک ریلیجنز ہیں, یہودیت, عیسائیت, اسلام, ان میں جو ہے 7 کا حرف جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے کہ اس کی ایک میٹافزیکل اہمیت ہے. اسی وجہ سے ہم رینبو میں جانتے ہیں کہ 6 رنگ ہوتے ہیں, لیکن جب نیوٹن نے رینبو کو ڈیفائن کیا تو اس نے اس میں 7واں رنگ ایڈ کر دیا, صرف اس لیے کہ 7 کا عدد جو ہے وہ متبرک مانا جاتا ہے. لیکن خیر چلیے قرآن پہ واپس آتے ہیں. تو یہ جو حروف والی حدیث ہے اس سے 2 باتیں بالکل ثابت ہو گئیں. پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں اختلاف خدا کی مشیت ہے. دوبارہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی نازل ہوا ہے, یعنی خدا کی مشیت تھی کہ قرآن مجید مختلف قراءات, مختلف تبدیلیوں کے ساتھ نازل ہو. یہ اس کی مشیت تھی. اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں غیر نبی کو تصرف کا اختیار حاصل ہے, یعنی کہ آپ الفاظ کو بدل دیں, معنی نہ بدلیں. اس میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ جب تک تم عذاب کی آیت کو جو ہے وہ ثواب کی آیت سے یا وائس ورسا نہ بدلو جب تک خیر ہے. یعنی کہ یہ قرآن مجید میں یہ تبدیلی خدائی منشا تھا. اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں اس تبدیلی کا سبسٹیٹیوشن کا اختیار غیر نبی کو حاصل تھا, پڑھنے والے ریسائٹر کو حاصل تھا. حیرت مجھے اس بات پہ ہوتی مومنین پہ, اور میں بھی اس میں شامل تھا, کہ اتنی کھلی بات ہمیں کبھی نظر کیوں نہیں آتی. ہم کبھی سوچتے کیوں نہیں کہ اگر یہ خدا نے نازل کیا ایسے اس طرح, تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید بعین ہی من وان ویسے ہی محفوظ ہے. پھر خیر چلیے اس پہ میں تھوڑا سا آگے چل کے بات کروں گا کہ اب جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہیں قراتوں کے اختلاف کے ساتھ, اس کی مختصر تاریخ کیا ہے. قراتوں کی جو تقسیم ہوئی ہے یا ان کو سولیڈیفائی کیا ہے وہ ابن مجاہد نے کیا ہے عباسی خلفاء کی حکومتی طاقت کے ساتھ 10ویں صدی میں, اور انہوں نے بھی صرف 7 قرات جمع کی. غالب امکان یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہی حدیث رہی ہوگی کہ انہوں نے 7 قراتوں کو لیا, جبکہ ان کے زمانے میں تقریباً 20 قراتوں کے سسٹمز موجود تھے جس میں 80 طرح کی روایات موجود تھیں. انہوں نے اس میں سے 7 کا انتخاب کیا. آگے چل کے ان میں 3 اور ایڈ ہو گئیں اور پھر مزید آگے چل کے ان میں 4 اور ایڈ ہو گئیں. تو آج جو ہم کینونیکل قرات ہیں وہ 14 ہیں, اور کچھ اسکولز کہتے ہیں کہ نہیں وہ صرف 10 ہیں, لیکن ایسا کوئی نہیں ہے جو کہے کہ نہیں وہ صرف 7 ہیں جو ابن مجاہد نے کی تھی. اس کو کم از کم 10 تو ہم مانتے ہی ہیں کہ وہ تمام کے تمام قرآن ہیں. مزے کی بات یہ کہ ان کے لیے 3 شرائط بتائی جاتی ہیں. پہلی شرط یہ کہ اس کی سند مضبوط ہو, یعنی کہ وہ باقاعدہ اسناد سے لے کے ہم تک پہنچی ہو, چین ٹوٹی بھی نہ ہو. دوسری اس کی ہے کہ وہ رسم عثمانی کے خلاف نہ ہو. مزے کی بات یہ کہ رسم عثمانی کے قرآن ہمارے پاس موجود ہی نہیں. جو ان قرآنوں کی نقول موجود ہیں ان میں بھی آپس میں اختلاف ہیں, لیکن پھر بھی ان کو ہم خدا کا کلام مان لیتے ہیں. اور تیسری اس میں بات یہ ہے کہ عربی گرامر کے خلاف ہو نہ ہو, جبکہ اگر آپ ابھی گوگل ہی کریں یا یوٹیوب کریں تو آپ کو قرآن مجید میں گرامیٹیکل مسٹیکس پہ بہت زیادہ مواد مل جائے گا. تو یہ سب باتیں تھیں, یہ بس میں سوء ادب کی وجہ سے کچھ کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن یہ بس باتیں ہی تھیں, اس کے علاوہ ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی. قراتوں کا اختلاف عہد صحابہ سے ہی بتا رہا ہے کہ زبانی روایت نہ اس قابل تھی کہ وہ قرآن کو مکمل یا کسی بھی کتاب کو مکمل محفوظ کر سکے, نہ ہی وہ اس قابل تھی کہ قرآن مجید بغیر تبدیلی کے, زیر زبر پیش ہوشگی تبدیلی کے آج ہم تک پہنچے. اب میں آپ کو ایک اور اینگل سے بات بتاتا ہوں. قرآن مجید یا کوئی اور کتاب ہو, اس کے ترسیل کا مستند ذریعہ صرف لکھا ہوا متن ہوتا ہے. اگر حضرت عثمان والی بات کو آپ مانیں کہ انہوں نے قرآن مجید لکھوایا گیا, تو آپ یہ سوچئے کہ اس وقت
عربک رسم ویسا نہیں تھا جیسا کہ آج لکھا جاتا ہے. اس میں نہ الف ہوتا تھا، نہ حمزہ ہوتا تھا، نہ نقطے ہوتے تھے، عین غین میں فرق کرنا ناممکن تھا. آپ کی مرضی، آپ جو چاہے پڑھ لیں. اور اس میں ابھی میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ قول اور قالا میں کوئی فرق نہیں تھا. لیکن قرات کے اختلافات کے لیے بھی حضرت عثمان نے لکھنے کو ترجیح دی، کیونکہ ہم جب سے انسان نے رائٹنگ شروع کی ہے وہ جانتا ہے کہ لکھنا جو ہے وہ واحد طریقہ ہے جس سے کوئی متن یا کوئی بات مکمل محفوظ ہو سکے. اسی لیے قرآن مجید میں بھی واضح حکم ہے کہ جب بھی تم آپس میں کوئی مالی لین دین کرو اس کو لکھ لو. وہ خود حکم دے رہا ہے کہ اس کو لکھ لو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی اگر میں کسی سے بھینس خرید رہا ہوں، گھر خرید رہا ہوں، تو اس کو تو لکھنے کے لیے قرآن حکم موجود ہے، اور خود قرآن مجید کے لیے زبانی روایت کافی ہے. یعنی کتنی متضاد باتیں ہیں، لیکن ہم چونکہ مذہب کو تنقیدی نگاہ سے، کریٹیکل تھنکنگ سے نہیں پرکھتے، یا ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے ہم یہ سب باہم متضاد باتیں بالکل ایسے ہی مان لیتے ہیں. کہ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں حدیث کی روایت کے اوپر. بتایا یہ جاتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ اسناد کے ذریعے پہنچی، لیکن وہ روایت بالمعنی ہے. حدیث میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ تو روایت بالمعنی ہے، قرآن روایت باللفظ ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. سفیان ثوری جو بہت بڑے ایک جورسٹ تھے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کے لیول کے، ان کو شاگرد نہیں ملے اچھے، تو ان کا مذہب جو ہے وہ کہنا چاہیے ختم ہو گیا. وہ 67 لکھتے ہیں فرق قرآن مجید کی آیات میں، جس میں 24 میں املے کا فرق ہوتا ہے. اچھا، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ 7 طرح کی چیزیں ہیں جو اسکالرز نے لکھی ہیں کہ کس کس طرح رسم اور قرات میں فرق ہو سکتے ہیں. یہ 7 ڈفرینسز ہیں. اس پہ میں کسی اور ویڈیو میں بات کروں گا، نہیں تو بات بہت ہی کھچ جائے گی. تو حدیث بیان ہوتی ہے راویوں سے، اور لیکن وہ کھڑی ہوتی ہے ایک شخص کی شہادت پہ. یعنی اگر آپ کو مثال دوں، امام بخاری نے شہادت دی کہ وہ گئے، انہوں نے فلاں سے سنا، وہ فلاں قابل اعتماد تھا. کیوں قابل اعتماد تھا؟ کیونکہ امام بخاری کہہ رہے ہیں. وہ فلاں جو تھا پہلا راوی، اس نے دوسرے راوی سے سنا، وہ کیوں قابل اعتماد؟ وہ بھی قابل اعتماد تھا. دوسرا راوی کیوں قابل اعتماد تھا؟ کیونکہ امام بخاری کہہ رہے ہیں. ایسے ہی آپ چین چلاتے جائیں تو ایک شخص کی گواہی پہ آپ حدیث کو مان لیتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت بالمعنی ہے. تو انسانی یادداشت کے بارے میں جب یہ ہے کہ وہ لفظ یاد رکھ سکتی ہے، سیکوینس یاد رکھ سکتی ہے، تو پھر حدیث روایت بالمعنی کیوں ہے؟ وہ بھی روایت باللفظ ہی ہونی چاہیے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں بہت بڑا طبقہ ہے، خاص طور پہ دیوبندی اسکالرز کا، جو کہتا ہے کہ حدیث بھی وحی خفی ہے. اسی لیے حدیث کو یہ مقام بھی دیتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو بھی ناسخ، قرآن مجید کی بھی ناسخ ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے کہ قرآن مجید کی زبانی ترسیل میں اور حدیث کی زبانی ترسیل میں کور لیول پہ کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کے دونوں یادداشت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، دونوں کے دونوں افراد کی گواہی پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ گواہی کلمنیٹ ہوتی ہے صرف ایک شخص کے اوپر. وہ صرف اس پہ آ کے وہ گواہی جو ہے وہ رک جاتی ہے. صرف امام بخاری کہہ رہے ہیں اس لیے وہ صحیح ہو. تمام کی تمام پوری چین جو ہے وہ امام بخاری کی بتائی ہوئی ہے. اب اس میں کہتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے جا کے پوچھا اور یہ کیا اور وہ کیا، لیکن عمومی طور پہ اگر ایک میں ٹیکنیکلٹیز کو ہٹا کے بات کروں تو صرف ایک شخص کی بات پہ آپ پوری حدیث کو مان لیتے ہیں، لیکن وہ روایت بالمعنی ہے، وہ روایت باللفظ نہیں، لیکن قرآن روایت باللفظ ہے. یہ بھی ایک مذہبی دعویٰ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ آبجیکٹو دعویٰ نہیں ہو سکتا. اب آخر میں آپ کو ایک توجہ دلاؤں گا اسٹینڈرڈائزیشن آف قرآن کی جو 1924 میں ہوتی ہے. اس سے پہلے قرآن مجید بہت ہی متفرق انداز میں لکھا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا. ترتیب صورتوں کی تقریباً وہی تھی، لیکن بہت ساری چیزیں آگے پیچھے نہیں، قرات کے اختلافات بے شمار تھے. اسی لیے 1924 میں جو ہے وہ تقریباً 100 سال ہوئے ہیں. ابھی 2026 چل رہا ہے، 102 سال پہلے 17 سال کی محنت کے بعد علماء ازہر نے قرات حفظ پہ ایک قرآن مجید مرتب کیا. اس وقت مصر کو عالم اسلام میں وہی حیثیت تھی جو سعودی عرب کو حاصل ہے. تو وہی قرآن جو ہے وہ سعودی عرب نے بھی اڈاپٹ کر لیا، اور پھر مسلمانوں کی اکثریت نے اسی قرآن کو درست مان لیا. سوال یہاں پہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ اگر 1400 ایئرز کی روایت اتنی مضبوط تھی، زبانی روایت قرہ کی، حفاظ کی اتنی مضبوط تھی، تو پھر قرآن مجید کی اسٹینڈرڈائزیشن کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اگر اسٹینڈرڈ انسانی یادداشت ہے اور قرہ کی روایت ہے، وہ روایت جو کہ بالکل کہنا چاہیے کہ فول پروف میتھڈ ہے قرآن مجید کی ترسیل کا، صدیوں پر ترسیل کا، تو پھر اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی؟ آپ کسی چیز کو اسٹینڈرڈائز جب ہی کرتے ہیں جب اس میں اختلافات بہت زیادہ ہو جائیں. جیسے کہ آج ہمارے یہاں کلو گرام اسٹینڈرڈ پہلے نہیں تھا، آج سے 200-250 سال پہلے اسٹینڈرڈ نہیں تھا. آپ 1 کلو کو بس مان لیتے تھے، لیکن اس میں اختلافات اتنے زیادہ ہو گئے کہ اس کو آپ نے اسٹینڈرڈ بنایا. پاسپورٹ کی مثال لے لیجیے، اس کا مخصوص رنگ ہے، مخصوص اسٹینڈرڈ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو پیپر پہ سائن کر کے دے دیں جیسے پہلے ہوتا تھا. لوگ آتے تھے دوسری جنگ عظیم میں امریکہ، تو ان کے پاس ایک بس چھوٹا سا پیپر ہوتا تھا جس پہ بس
दस्तखत हुआ हुआ है और नाम लिखा हुआ है किसका दस्तखत है, आपने मान लिया, फिर उसको स्टैंडर्डाइज किया गया। तो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो इस बात का सबूत होता है कि इस चीज में इतने ज्यादा इख्तलाफात हुए कि उसको अब स्टैंडर्डाइज करना पड़ा कि जिसको हर कोई मान ले और फिर वो कसौटी बन जाए उस तरह की हर चीज को परखने के लिए। इसीलिए हमारे पास स्टैंडर्डाइज किलोग्राम है, स्टैंडर्डाइज मीटर है, स्टैंडर्डाइज सेंटीमीटर है, हर चीज का ज़ाब्ता मुकर्रर है ताकि इख्तलाफात से बचा जा सके। बिल्कुल यही काम हुआ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कुरानिक टेक्स्ट में भी कि उसका रस्म, उसको लिखने का तरीका वो भी स्टैंडर्डाइज किया गया, उसकी क़रात भी स्टैंडर्डाइज की गई। इसीलिए गामदी साहब आज फरमाते हैं कि क़रात तो सिर्फ एक थी, ये भी वजह वही है कि आप उन इख्तलाफात से बच सकें और इस दावे को तक़वियत पहुंचा सकें कि कुरान मजीद ज़बानी तरसील से ही हम तक पहुंचाए, क्योंकि अगर क़रातों के इख्तलाफात को आप दुरुस्त मान लेंगे तो कोई भी ज़ी शऊर इंसान ये नहीं मान सकता कि इतने इख्तलाफात के बावजूद भी कुरान ज़ेर ज़बर पेश की तब्दीली के बावजूद पहुंचाए। इसके इख्तलाफात बेशुमार हैं। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने जो है कुरान मजीद पर वीडियोस बनाई, उसमें कई क़रातों के इख्तलाफात आपको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ दिखाए हैं। जो हज़रात ने वो नहीं देखी वो जाके उसको जरूर देखिएगा। आखिर में ये बात करते हैं कि हम कुरान मजीद को प्रिजर्व्ड मान लेते हैं जबकि उसमें ये 7 मसाइल मौजूद है। मैंने भी 7 का रस्म 7 का लिया है तबरुक के लिए कि जो कुरान मजीद का जो लिखने का अंदाज है वो कैनोनिकल नहीं है। वो पहले किसी और तरीके पर लिखा जाता था और कई सदियों के बाद वो मौजूदा शक्ल में पहुंचा। उसमें जो लिखने के जो अल्फाज थे यानी जो अल्फ़ाबेट्स थे वो भी 16 से 18 ही अल्फ़ाबेट थे। बाद में उसमें मजीद अल्फ़ाबेट्स आए हैं, नुक्ता लगा है, ये लगा है, हमजा लगा है, अलिफ लगा है, ये सब बात के एडिशंस हैं, लेकिन कुरान मजीद फिर भी महफूज है। फिर हमारे पास क़रातों का एक जम्मे गफीर है, बहुत ज्यादा क़रातें, यानी जो आज हमारे पास सिस्टम्स मौजूद हैं उसमें 10 क़रातें कैनोनिकल हैं। हर कारी जो है वो 2 शागिर्दों से और वो फिर मजीद 2 शागिर्दों से, इस तरह हमारे पास 80 क़रातें जमा हो जाती हैं। यानी क़राते हमजा जो है जो कि आसिम की क़रात, यानी हफ्स और हमजा दोनों आसिम के शागिर्द थे, उस क़रात को बिदअत माना जाता था। लेकिन जब स्टैंडर्डाइज कर दिया इब्ने मुजाहिद की तकसीम के बाद हुकूमत ने, तो वही क़रात हमजा जो बिदअत थी वो आज कैनोनिकल मानी जाती है और पढ़ी पढ़ाई जाती है। तो उसके बावजूद भी कुरान मजीद जो है वो महफूज है। कुरान मजीद डिपेंड करता है अपनी तरसील के लिए ह्यूमन मेमोराइजेशन पे, और ये हम आज बिल्कुल तजर्बे से और हम एक्सपेरिमेंट से साबित कर चुके हैं कि कुरान मजीद कोई भी किताब जो है वो सिर्फ मेमोरी से बिल्कुल बहन ही उसी हालत में ट्रांसमिट नहीं हो सकती। लेकिन फिर हम इसी के साथ कुरान मजीद को मुअज्जे के तौर पे कि अल्लाह का वादा है या कुछ और कह के हम उसको महफूज मानते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि वो ओरल रिपोर्ट्स के थ्रू पहुंचे, यानी कि उसकी जो इसनाद है, कुर्रा की जो इसनाद है वो वाकई इस काबिल है कि उन पे हम मुकम्मल एतमाद कर सकें तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद। ये भी एक तजाद है, लेकिन इसके साथ ही, इस तजाद के साथ ही फिर भी हम मान लेते हैं कि कुरान मजीद बिल्कुल महफूज है। फिर उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि कुरान मजीद के जो मुसाहिफ मौजूद हैं उनमें इगलात हैं। यहाँ मैं गलतियां बुराई में नहीं कह रहा, यानी उनमें इमले की तब्दीली है, अल्फाज की तब्दीली है, छोटी तब्दीलियां हैं अक्सरियत में, लेकिन बहुत ज्यादा तब्दीलियां हैं। अभी एक डॉक्टर बेकर की किताब अभी आई थी कुछ साल पहले, उन्होंने उन अगलात की निशानदेही की थी जो कॉपी करने वालों ने लिखे थे। जो कुरान मजीद उन्होंने कॉपी किया था ना, वो खुली खुली गलतियां की थी, और वो गलतियां दहाइयों बल्कि कुछ सूरतों में सदियों बाद वो गलतियां सही हुई हैं। लेकिन वो सदियों तक, कम से कम एक सदी तक वो कुरान ऐसे ही पढ़ा जाता रहा। ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आज हमारे सामने मौजूद है, लिखाई में मौजूद है, फिर भी हम कुरान मजीद को महफूज मानते हैं। हमारे पास कोई कसौटी नहीं है, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान लिखवाया था वो मौजूद है, ना हजरत हफ्सा का कुरान मौजूद है, ना ही हजरत उस्मान के लिखाए हुए कुरान मौजूद है। ये सिर्फ रिवायात हैं, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं। रिवायात में बात तवील हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको बताता कि कितनी ज्यादा रिवायात मौजूद हैं जिसमें कुरान की आयात का तस्करा है जो मुसहफ में नहीं पाई जाती, उन सूरतों का तस्करा है जो मुसहफ में नहीं पाई जाती। अभी इब्ने काब तआला, हजरत मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, इन सब के मसाहिफ की तारीख मौजूद है, उनकी सूरतों की तरतीब मौजूद है जो बिल्कुल अलग थी, लेकिन उसके बाद भी हम मानते हैं कि कुरान मजीद महफूज है। और सबसे आखिर में ये कि जो हमारे पास क़रातें मौजूद हैं, एक ही उस्ताद की क़रात, उसमें भी खिलाफात मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम उन सब को जरिया मानते हैं कुरान मजीद के महफूज होने का। ये जो कुरान मजीद की महफूजियत का दावा है ज़बानी तरसील के थ्रू, ये बिल्कुल बोगस दावा है। ये किसी भी तारीखी, आर्कियोलॉजिकली या ह्यूमन मेमोरी की स्टडीज के ऊपर पूरा नहीं उतरता। ये एक नामुमकिन बात है। ये जो कहा जाता है कि हजारों हुफ़ाज़ मौजूद हैं और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हुफ़ाज़ पैदा होते हैं, भाई उनमें कोई ज़ेर ज़बर पेशी गलती नहीं होती। हाँ, नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि आपने कुरान मजीद को स्टैंडर्ड बना लिया 2024 में एक मखसूस तरीके पे, और जम्मे गफीर यानी तकरीबन 70 से 80% मुसलमान जो हैं वो उसी कुरान को पढ़ते हैं, इसलिए आपको उसमें कोई चीज महसूस नहीं होती। अगर आप मोरितानिया चले
جائیں تو وہاں پہ آپ تلاوت نہیں کر سکتے مصحفی خرید کے، کیونکہ وہاں پہ املا الگ ہے. قاف میں جو ہے جو ورش یہ قرات ہے، قاف کا جو ہے وہ نقطہ وہ ایک نقطہ ہوتا ہے، وہ نیچے ہوتا ہے. فے اور قاف میں فرق کیا جاتا ہے اوپر اور نیچے کے نقطے سے. ہم قاف میں فرق کرتے ہیں دو نقطے یا ایک نقطے سے جو اوپر لگے ہوتے ہیں. ورش میں بالکل الگ ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بس مان لیتے ہیں، اور اسی لیے جب میں غفیر مسلمانوں کو ایک ہی طریقے پہ پڑھتا ہے، اس لیے اس میں فرق پیدا نہیں ہوتا. اس کا کوئی تعلق پرانے حفاظ کی روایت سے بالکل بھی نہیں ہے. یہ 1924 کے بعد جب وہ اسٹینڈرڈ بنا ہے اس کے بعد، اس کی بھی ریویژن ہوئی تھی. 24 میں آیا، پھر اس کو دوبارہ ریوائز کیا 1936 میں. تو اصل تو یہ 1936 کے بعد مکمل اسٹینڈرڈائزیشن ہوئی ہے، جس پہ آج ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید بالکل ویسا ہی ہے. جو قرآن میرا اور آپ کے ہاتھ میں آج ہے وہ ہرگز وہ قرآن نہیں ہے جو حضرت ابو بکر تلاوت کرتے ہوں گے، حضرت علی تلاوت کرتے ہوں گے، حضرت معاویہ تلاوت کرتے ہوں گے، حضرت حسین تلاوت کرتے ہوں گے، یا حضرت جعفر صادق تلاوت کرتے ہوں گے. یہ وہ قرآن بالکل موجود نہیں ہے. نہ ہی یہ قرآن بغیر کسی تبدیلی کے پہنچا ہے. یہ زبانی روایت سے منتقل ہوا ہے، اور تو پوری اسلامی تاریخ میں ٹیکسٹ جو تھا، لکھا ہوا ٹیکسٹ، وہ اصل تھا اور قرات اس کے پیچھے چلتی تھی. یہ آج ہم جو کہتے ہیں کہ قرات پہلے ہے اور مصحف بعد میں، یہ جھوٹی بات ہے. یہ صرف 1936 کے بعد کی بات ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اگر کسی کو معلوم ہے ہوتا تھا تو مجھے بتائے، اس کا ریفرنس میں خود چیک کروں گا، اور اگر میں غلط ہوں تو میں آپ کے سامنے دوبارہ آ کے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کروں گا. چلیے، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. لائک اور سبسکرائب کیجیے. اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں کچھ دنوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.